الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید نحن قسمنا بینہم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ زخرف سے جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کی روزی تقسیم فرمائے اور ہم نے ایک دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور آپ کے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ خیر القرون کرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو متصل زمانہ آتا ہے وہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد جو متصل زمانہ آتا ہے، علی ترتیب یہ تین زمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زبانوں سے افضل ارشاد فرمائے۔ اب جب اس ترتیب کو دیکھتے ہیں، ایک بات تو حقیقی ہے، واضح ہے کہ تمام زبانوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر روز محشر تک اس جہان فانی میں جتنا بھی وقت ہے، اس میں تمام اوقات میں جو بہترین وقت ہے وہ ہے جو اس جہان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ افروز تھے۔ اس متصل زمانے میں وہ برکات اس درجے کی گئیں کہ جیسے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے کو درجہ صحابیت نصیب ہوئی۔ درجہ صحابیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ ایسا عہدہ تھا جو کسی کو چسپاں کر دیا جاتا تھا، یہ وہ ایمان کا درجہ ہے جو غیر صحابہ میں اس درجے کا ایمان ہو سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ انہیں معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب۔ اب یہاں کے فضائل، یہاں پر جو تفسیر و تشریحات قرآن و حدیث سے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں آج اپنی اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح عظمت بیان فرمائے گی اس زمانے کی، لیکن الگ ترتیب جیسے بیان فرمائے تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ ہر آنے والا جو دور ہے، ہر آنے والا جو وقت ہے، اس کی عظمت پہلے کی نسبت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ تو جب اس کی نسبت گھٹتی چلی جاتی ہے تو بظاہر تو یہی دن ہے، یہی رات ہے، لیکن اس جو صبح و شام کا ایک زندگی کا نظام ہے، اس میں ایمان کی عظمت کا جو درجہ تب تھا آج نہیں ہے۔ بے شک آج بھی دن میں سورج روشن ہوتا ہے، آج کی راتوں میں بھی چاند آتا ہے، تو تغیر و تبدل موسم کی بھی ہیں، پیدائش بھی ہے، صحت، موت، ہر حصہ زندگی کا بھی ساتھ ہے، منسلک ہے، لیکن وہ عظمت جو معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی وہ بتدریج گھٹتی چلی آ رہی۔ ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے، تو وہ فرما رہے تھے کہ بے شک آپ اللہ کے مقرب ہستی ہیں، آپ کا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ واپس جہان میں آنا، وہ فرماتے تھے کہ بے شمار پہلو ہیں، ایک پہلو جو میں سمجھ سکا ہوں، وہ فرماتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ اولیاء اللہ کی قوت اس دنیا کی برائی کے سامنے پوری نہیں ہو سکے گی، تو اللہ کریم نے اپنے نبی کو اس وقت کے لیے یہاں دوبارہ بھیجنا ہے
لیکن اتباع وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں گے جو انہیں قرب نبوت کا نصیب ہوا ہے، جو ان کے وجود عالی کے ساتھ ایمانی قوت اور طاقت ہوگی، اس سے اس جہان میں پھر ایمان جو ہے وہ مخلوق تک بہم پہنچے گا اور اس کا درجہ بلند ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جہاں ہم ہیں یہاں ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہیں لائے، تو ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اس مبارک زمانے کے درمیان جو 15 صدیاں حائل ہوگی، اور یہ بھی ملتا ہے کہ ہر صدی میں ایک ایسا ولی اللہ ہوتا ہے جس سے اس نظم و نسق میں جو پہلو ایمان کا ہے یہ مخلوق میں بہم پہنچنے اور ایک قوت کا حصہ رہتا ہے۔ آج اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، عزیز و اقارب میں، گرد و پیش ماحول میں جب دیکھتا ہوں تو باشرہ لوگوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ مساجد میں جائیں جگہ نہیں ملتی کہ کہاں بندہ نماز پڑھے۔ میں خود ایک دفعہ شہر میں ایک سفر پر تھا تو نماز کا جمعۃ المبارک کا وقت تھا، تو کوشش کی کہ مسجد میں جمعے کے لیے پہنچ جائیں، تو سڑک پر دھوپ میں صف بھی شاید تھی کہ نہیں تھی، جگہ ملی کہ مسجد اندر سے بھرتی چلی آئی، اس کا ہاتھا بھر گیا، گیٹ سے باہر آ گئی تعداد، اور باہر سڑک پر ہمیں جگہ ملی جہاں دھوپ تھی کہ وہاں ہم جمعہ کی نماز ادا کر سکیں۔ گفتگو کو دیکھیں تو دین بیان کرتے ہوئے بھی لوگ بات کا نقطہ سمجھنے کے بجائے الفاظ کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے کہ یہاں آپ کی بات جو ہے وہ دینی حصے سے تجاوز ہو رہی ہے، یہاں کم ہو رہی ہے۔ فقہ کا اس پر کیا اطلاق ہوتا ہے یہ پہلو الگ ہے، لیکن جو جائزہ لے رہا ہے وہ اپنے آپ کو اس درجے کا مفتی اور کامل سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دین کی بات کے بیان میں مفہوم چھوڑ کر الفاظ کے ناپ تول میں بھی لگا ہوتا ہے۔ سارے پہلوؤں کو دیکھتے آئیں، رمضان المبارک میں دیکھیں، پھر جو ایام اسلامی دنوں کے حوالے سے آتے ہیں انہیں دیکھیں، اجتماعات دیکھیں، ذکر اذکار کی بات کریں، محفل نعت کی بات کریں، سیرت پاک کی محفل کی بات کریں، آپ جس پہلو سے کرتے آئیں بے حساب مخلوق ملتی، لیکن ایک تشنگی ہر حصے میں جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس ادائیگی کے بعد پھر یہ مخلوق جب معمولات دنیا میں جاتی ہے تو پھر وہ پہلو نظر نہیں آتا جو اسلام تعلیم فرما رہا ہے۔ پھر ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ سارا حاصل شاید یہی دنیا ہے، میرا عقل، میری قوت اور میرا جو اپنا کردار ہے اس پر انحصار ہوگا میری دنیا کے مقامات کا۔ یہ پہلو بھی بے شمار ملتا ہے، اور یہ پہلو بھی بے شمار ملتا ہے کہ میرا رزق کسی نے روک دیا ہے، اولاد کی بندش کر دی ہے، میں کوئی کام کرتا ہوں تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب اس سارے حالات کو اور جو رغبت اس سارے کے باوجود حیات دنیا اور دنیا کے ساتھ ہے اس کو دیکھیں، سمجھ نہیں آتی کہ اگر تو یہ ساری مخلوق اس درجے کی مساجد میں جا رہی ہے، سربسجود ہو رہی ہے، سود کیوں کھا رہی ہے؟ اس درد سے اور محبت سے حج بیت اللہ کی درخواستیں اور اس تکلیف سے کہ جن کی درخواست موصول نہیں ہوئی وہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں، یہ غور کیوں نہیں کرتا کہ وہ جو حج کے لیے میں نے رقم جمع کی ہے وہ واقعتاً حلال ہے؟ جنہیں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کے لیے حلال ذرائع چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو مجھ پر فرائض ہیں ان فرائض کی ادائیگی میں اپنے حصے کی کر کے جا رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھتا۔ لین دین میں جہاں کمی بیشی ہو، آنکھیں چرا کر بھی ایک دوسرے کے ہاتھ سے کوئی دولت یا پیسہ لینا یا دینا وہ دے دیا جاتا ہے، یہ کیا سبب ہے؟ سمجھ آتی ہے کہ انحطاط اس درجے کی آ گئی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اور میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں شاید یہ میری سمجھ کی غلطی ہو کہ ہم نے عبادات کو رواجات کے درجے میں داخل کر دیا، اور جب عبادات رواجاً اختیار کی جائیں
اور ان کے لیے جو احکامات ہیں انہیں پورا نہ کیا جائے تو نتائج کیسے مرتب ہوں؟ یہ تو اس حال کو جو ہمارا حال ہے، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس کو دیکھ کر اسی وطن عزیز میں جس پر لاکھوں لوگوں کی جانیں لگیں، لاکھوں عزتیں تاتار ہوئیں، اور یہ اس کے حصول میں اور آج تک جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور جس طرح ہم اسے چلا رہے ہیں، تو کوئی پہلو زندگی کا دیکھ لیں، اس میں ذاتی حصے آ جائیں، اپنا گھر بار عزیزداری آ جائے، جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کو لے لیں، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملکی نظام کو دیکھ لیں، نہیں سمجھ آتی کہ جو دعویٰ ہے اس کے اندر حقیقت اس درجے کی ہو جو کردار سے عیاں ہو۔ پھر یہی دنیا جس کے لالچ میں ہم سارا کچھ جو حق ہے اسے دو پر لگائے بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ اور اس آیت کے جو پچھلا حصہ متصل ہے اس میں کفار کی وہ خواہشات جو وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اللہ نے نبی اور رسول بھیجنا تھا تو کوئی ایسا بھیجتا جس کے ساتھ کوئی مال و دولت ہوتی، فرشتے پرا باندھ کر اس کے پیچھے چل رہے ہوتے، جو رؤسا ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر یا بڑی بڑی حیثیتوں میں ہیں، ان میں کسی کو بھیجتے تو ہم مانتے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ ارشاد یہاں فرمایا، چونکہ موضوع جو ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ ہمارے حالات اور ہم جو جس انداز سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہونا کیا چاہیے اور حقیقت کیا ہے، تو یہاں سے آگے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ تسلسل جو آ رہا تھا وہ اس حوالے سے تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کی روزی کو ان میں تقسیم فرمایا۔ اب یہ بات اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ جو بندے کی استعداد ذہنی یا وجودی ہے اس کا انحصار اس پر نہیں ہے جو دنیا میں تقسیم ہے۔ کسی کے پاس وافر ہے اور کسی کے پاس بمشکل پورا ہو رہا ہے، اور کسی کے پاس ایک وقت کا پورا ہوتا ہے دوسرے وقت میں تھوڑ جاتا ہے۔ سبب کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ حصے تقسیم فرما دیے ہیں اور حیثیتیں بنا دی ہیں۔ فرمایا جب یہ تقسیم اس نے فرمائی تو جو یہ سمجھ ہے کہ یہ سارا کچھ حاصل جو کر رہا ہوں یا ہو رہا ہے یہ میری اپنی عقل و خرد یا میرا اپنا کمال ہے، ایسا نہیں۔ یہ حیثیتیں اور دنیا کی زندگی اور اس زندگی میں جو کچھ عطا ہے وہ زائد ہے یا کم ہے، ہر صورت میں یہ ایک امتحان ہے کہ زندگی کے کسی پہلو میں بھی ہوتے ہوئے وہ بندہ اللہ جل شانہ کی طرف جو رجوع ہے وہ کیسے کرتا ہے، اس کا رجوع اللہ ہے یا نہیں۔ کامیابی ہے تو شکرانے کی صورت میں ہے، اگر ضرورت ہے تو اللہ جل شانہ سے مدد طلب کرنے اور اس سے اپنی احتیاج دور کرنے کی دعا کے ضمن میں ہے، اس کی ذات سے توقع کی ضمن میں ہے، کس ضمن میں ہے۔ فرمایا اور ہم نے ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے۔ انسان کا جو مفہوم ہے لفظ انسان کا وہ باہم مل جل کر رہنا۔ اب جو مخلوق اللہ نے باہم مل جل کر رہنے کے لیے پیدا فرمائی ہے تو ان کے باہم مل جل کر رہنے کے حصے بھی تو ہوں گے جو انہیں جوڑیں گے۔ تو جو انسانی وجود میں استعداد ہے، چاہے وہ ذہن کی ہو، چاہے وہ وجود کی طاقت کی ہو، حالات کی ہو، کس وقت میں کون کس جگہ پر موجود ہے، کسی صورت میں بھی ہو، یہ تمام صورتیں ایسی ہیں جو انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہیں اور ایک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ پھر اس کی حدود و قیود کا تعین اللہ جل شانہ نے اسی انسان کو نہیں دیا کہ تو اپنے آپ طے فرما، اس نے طے فرما کر دیا ہے کہ یہ حدود اور یہ تمہارے حصے ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں۔ اب جب حقوق کی بات آتی ہے تو آج سارا جھگڑا حقوق کا ہے، فرائض کی کوئی بات نہیں کرتا، حالانکہ جتنا کسی کے حقوق ہیں
پہلے اس پر اس درجے کے فرائض ہیں، اور جب معاشرہ فرائض کی ادائیگی پر آتا ہے تو پھر کسی کے حقوق رہتے نہیں ہیں۔ اسی لیے اسلام ہمیشہ فرائض کی ادائیگی جو ہے اس کی اولیت کا حکم دیتا ہے، اور اسلام سے دور جو معاشرے ہیں وہ سب سے پہلے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں۔ اب حقوق کی آواز بلند کی جائے اور فرائض ادا نہ کیے جائیں تو کسی کا حق کیسے اسے ملے گا؟ چونکہ ایک کا حق ہے تو دوسرے کا فرض ہے۔ تو جو اللہ کریم نے اس معاشرے میں حیثیتیں بنائی ہیں، جو استعدادی تقسیم دی ہے، اس کے ساتھ اسلام کا نظام بھی عطا فرمایا، اور اسلام قانون فطرت ہے، تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے، کہیں تشنگی نہیں رہتی، کہیں کمی نہیں ہوتی، کہیں زیادتی نہیں ہوتی۔ اور اسلام مساوات کا جو درس دیتا ہے، مساوات سے یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس پختہ مکان ہے تو وہ جھونپڑی میں چلا جائے، اور جس کے پاس جھونپڑی ہے اسے پختہ مکان میں بھیج دیا جائے۔ جتنی اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے وہ جتنا اسے وہ بروئے کار لایا، اس کے مطابق اس کا حق اسے دیا جائے۔ انسانی جو ضروریات ہیں زندگی کے حوالے سے، جو انسانی اقدار ہیں رہن سہن کے حوالے سے، جو انسانی عزت و نفس کے حوالے سے حصے ہیں، ان میں ایسی مساوات ہو کہ اگر غلطی ہے تو اس میں حیثیت کو نہ دیکھا جائے کہ کس حیثیت کا بندہ اس نے غلطی کی ہے تو اسے بڑی حیثیت کا ہے تو چھوڑ دیا جائے، عام حیثیت کا ہے تو اس پر قانون کا اطلاق اور اسے سزا دی جائے۔ تو مساوات سے مراد یہ ہے کہ جس کو جتنی استطاعت اور جتنا حصہ وہ ادا کر رہا ہے اس کے مطابق اس کا حق اسے دے دیا جائے۔ بڑی خوبصورت مثال حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دن بھر میں مزدور سب سے زیادہ کام کرتا ہے لیکن اجرت مستری کی زیادہ ہے۔ اب اس لیے اس کی اجرت زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ اس تعمیر کو تعمیر کرنے کا کمال اس کے پاس ہے، اس کے پاس وصف وہ ہے جو مزدور کے پاس نہیں ہے۔ مزدور صرف وجود کی طاقت استعمال کر رہا ہے، وہ وجود کی طاقت اس سے کم استعمال کر رہا ہے، لیکن جو ذہنی استعداد ہے وہ زیادہ استعمال کر رہا ہے، اس لیے اس کی اجرت زیادہ ہے اور یہ جائز ہے۔ اب یہ کہہ دیا جائے کہ مزدور کی اور مستری کی ایک یکساں اجرت کیوں نہیں ہے، اس کو مساوات ہونا چاہیے؟ نہیں، جتنی استعداد مزدور لگا رہا ہے اس کے مطابق اس کی اجرت ہے، اور جتنی استعداد مستری لگا رہا ہے اس کے مطابق اس کی اجرت ہے۔ اور اس تعمیر میں اگر کوئی جس نے تعمیر کا نقشہ دیا ہے اس کی اجرت مستری سے بھی زیادہ ہے، کیا سبب ہے کہ اس نے زندگی لگائی، وہ علم حاصل کیا، محنت کی، اور جو چاہیے اس کے لیے اس نے وہ ڈھانچہ جو بعد میں بننا ہے پہلے ترتیب دے کر دے دیا ہے کہ وہ بنانا آسان کر لیا، اس لیے اس کی اس سے زیادہ اجرت۔ اب مساوات یہ ہے کہ مزدور کی جو اجرت ہے اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے، اور جو جائز اجرت ہے وہ اسے دی جائے، اس میں سے اس کے لیے کوئی رخنہ یا رکاوٹ نہ دی جائے۔ اسی طرح اگر کوئی مستری ہے، اسی طرح اگر کوئی انجینئر ہے، جس جس استعداد جس حصے پر مقرر ہے اس کے مطابق اس کو دی جائے تو یہ مساوات ہے۔ ہاں، یہاں یہ ہے کہ اگر انجینئر غلطی کرے تو اسے کچھ نہ کہا جائے، اور مزدور غلطی کرے تو اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، تو یہ غلط ہے۔ مساوات یہ ہے کہ ان تینوں میں سے، تینوں حیثیتوں میں سے کوئی غلطی کرے گا تو جو اطلاق قوانین کا ہے ان کا مساوات کے ساتھ ہو، اور وہ ہر ایک کو جزا و سزا کی برابری دے۔ جو انسانی حیثیتیں ہیں، جو لحاظ ہیں، اب عزت کی بات آتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے معاشرے میں بڑی حیثیت کا ہے تو اس کی عزت بڑی ہے، اور جو کمزور ہے اس کی عزت جو ہے وہ کم ہے۔ اخلاقیات کی بات آتی ہے، لین دین کے اصولوں کی بات آتی ہے، تو وہ سارا وہ پیمانہ ہے جو اسلام مساوات کا دیتا ہے، اور اسلام نے فلسفہ نہیں بیان فرمایا، اسلام نے حقیقت میں ایک ایک حصہ بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا میں نافذ کر کے اس کی مثال ظاہری جو ہے وہ قائم فرما دی۔ اور یہ نظام میں حیات معلوم دنیا کے 3 حصوں پر اس طرح راج رہا کہ اس نظام کے نہ ماننے والوں کو بھی اس نظام سے انصاف نصیب ہوا، اور دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔
آج ہم نے دین پڑھنا، اپنی تاریخ پڑھنا اور اپنے حالات کو پرکھنا، اپنے کردار کو جانچنا، یہ سارے حصے بعید کر دیے ہیں، اور اللہ کریم ہمیں حقائق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثیر تاریخ ہمیں وہ دے رہے ہیں جو ہم میں سے نہیں، اور ساری منافقت اور ساری ملاوٹ کے باوجود جو حقائق ہیں وہ اس طرح نہیں ڈھانپے جا سکتے کہ کلی طور پر حقائق چھپا دیے جائیں۔ پھر بھی ان کے لکھے ہوئے جو ہمارے خلاف ہیں ان کے لکھے ہوئے بھی کھول کر دیکھیں، اس میں سے آج بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی معلوم تاریخ میں اگر انسان نظام حیات کی عظمتوں میں کہیں رہا ہے تو وہ ہے جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اور اگر اسی دنیا میں جس میں ہم اس اعلان کے ساتھ، اس دعوے حق اور ایمان کے ساتھ ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اس میں رہیں گے تو یہ کشمکش نہیں چھوڑے گی، یہ کشمکش کا تسلسل چلتا رہے گا تاکہ اس دنیا کی جو فرصت ہے وہ تمام ہو جائے۔ جس روز اس دنیا کی فرصت تمام ہو جائے گی، یہ عارضی اور فانی جہان کی جو سانسیں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں یہ اپنے اختتام کو پہنچیں گی، تو پھر پلٹ کر نہیں آیا جائے گا۔ پھر وہ حصے قرآن کریم میں بیان فرما دیے گئے ہیں جو نتائج مرتب ہوں گے، ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا دیا ہے، جو نتائج مرتب ہوں گے، جو کردار ہمارا ہے یا جو کردار کمزور ہے، اور اگر کردار اعلیٰ ہے تو اس کے نتائج بھی بیان فرما دیے گئے ہیں۔ اور پھر یہ آیا کریمہ جو یہ دنیا کی حیثیتوں کا فرق بیان کر رہی ہے، یہ حیثیتوں کا فرق ہے ہی تو نظام حیات اور انسانی معاشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب اس کے چلنے کو ان اصولوں پر جنہیں اللہ جل شانہ نے فرمایا چلائیں تو پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حصہ جو ہے معاشرے کا پسا ہوا ہے، یا یہ وہ حصہ ہے جو حق حکمرانی رکھتا ہے، کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ نہیں آتا۔ اسلام تو نسل کو عظمت ایمان سے منسلک کر کے دیتا ہے، وگرنہ نہیں۔ ایسا بھی ہوا اللہ کے مقرب ہستیوں کے ساتھ جنہیں اللہ نے خاندانی حیثیت دی ہے، جب انہوں نے ایمان کو اختیار نہیں کیا اور ان حصوں کو نہیں مانا جو اللہ نے پسند فرمائے ہیں، تو ان کا حساب کفار کے ساتھ جاؤ۔ یہ قرآن کریم میں واقعات موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بڑے واضح حصے ارشاد فرمائے۔ تو اگر ہم اسی زندگی میں اور اسی کشمکش میں اور ایک دوسرے کو طے کرنے میں لگے رہیں گے تو جتنی زندگی ہے اور جتنی دوڑ چکے ہیں، اسی کو ایک دفعہ بیٹھ کر موازنہ کر لیں ان باتوں سے جو اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں۔ اپنی ساری دوڑ جو دنیا کے لیے ہے، اپنی انا کے لیے ہے، اپنی بڑھائی کے لیے، وہ ساری خود اپنے آپ کو محسوس ہو جائے گی کہ میں نے وقت ضائع کیا اور یہ سارا حصہ فضول نہیں۔ تو اس دنیا میں رہنے والے کو اس دنیا کی زندگی میں سو جانے والوں کو ایک دن ایسا کھٹکا سنائی دے گا کہ آنکھ تو کھل جائے گی، حل نہیں ہوگا۔ اور اس پہلو کو جب دیکھتا ہوں آپ یقین مانیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی یاد کتنی بابرکت ہے۔ اسی بھول بھلائیوں میں اللہ کی یاد بندے کو ہمہ وقت ہوش میں رکھتی ہے، جہاں ٹھوکر لگتی ہے سمجھ آ جاتی ہے زیادتی کی ہے، زیادتی سوچ رہا ہوں اور زیادتی کر چکا ہوں تو شرمندگی کی کیفیت کا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کیفیات قلبی کو اتنا عام فرمایا کہ ہم جیسے خطا کار اور گناہ گار ان کے حصول کے لیے اس کے کرم سے چل رہے ہیں۔ اللہ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں معاف فرمائے، اور اپنے کرم اور احسان سے اس نے ہمیں یہ حق عطا فرمائے، یہ برکات عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں استقامت دے اور دار دنیا سے ان کے ساتھ اور یہ ہمارے ساتھ اور اسی میں رچی بسی روح جو ہے دار دنیا سے آخرت کو جائے۔ فرمایا کہ یہ جو تقسیم ہے، جس تقسیم کو دیکھ کر اپنے سے زیادہ کو دیکھ کر لالچ میں پڑ رہے ہو، یہ لالچ کی بات نہیں ہے۔
یہ اللہ نے تمہارے معاشرے کے قائم رکھنے کے لیے ایک حصہ ترتیب دیا ہے. جس کے پاس بہت ہے اس کا بہت ہونا اس میں امتحان ہے کہ کس درجے کا شکر ادا کر رہا ہے. جس کی دنیا کی حیثیت کم ہے اس کا اس کم ہونے یا صحت اور بیماری کسی صورت میں ہونے کا امتحان یہ ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں کہاں رکھا اور تیرے لیے جو حکم تھا وہ کیا تھا اور تم نے کیا کیا. اور اگر اس امتحان کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے مقابل دوڑ میں ہم پڑ جائیں گے تو پھر ایسا ہی معاشرہ ہوگا جس طرح کے معاشرے کی روش آج ہم دیکھ رہے ہیں. کسی رشتے کا، کسی تعلق کا اور کسی معاشرتی لحاظ کا کوئی وجود ہی نہیں رہا. یہاں سے باہر جب مجھے سفر کا موقع ملتا ہے، آپ یقین مانیں کہ ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ دین اور خصوصی طور پر دین کا جو حصہ کیفیات قلبی کا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کا سبب کیا جائے اور فی سبیل اللہ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اتباع میں کیا جائے، اپنے مشائخ کی جو رہنمائی ہے اس میں کیا جائے، جو کچھ سکھایا سمجھایا ہے وہ سارا صدق کے دل سے ادا کیا جائے. آپ یقین مانیں ایسا کتنی بار ہوا ہے کہ جب لوگوں کو وقت دیا جاتا ہے اور ان کے مطابق دیا جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک دن میں مجھے 11 گھنٹے کی نشستیں کرنی پڑی ایک دن میں. اب اس میں وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں چاہیے، نہ تم اس سے ہمارے بدلے میں کوئی پیسہ مانگ رہے ہو، نہ تم اس کے بدلے میں ہم سے کوئی اور فائدہ مانگ رہے ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ آج کے اس وقت میں اتنا وقت اور اتنا سر کھپائی ہمارے ساتھ ہمارے سوال کے جواب میں تم کر رہے؟ سمجھ ہی نہیں آتی. اور میں جن کی بات کر رہا ہوں ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. اب پلٹ کر وہ رشتہ اور وہ نزاکت جو اللہ اور اس کے حبیب سے اس کی سمجھ آئے تو سمجھ آئے کہ کوئی کام اللہ کے واسطے جو کیا جاتا ہے اس کی قیمت دنیا دے سکتی ہی نہیں ہے. نہ اس راہ پر چلنے والے مسافر کا مقصود مال ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو چل رہا ہے. یہ بات سمجھ سے ہی نکل گئی ہے، سوچی ہی نہیں جا رہی. اور دکھ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئے، وہ ملک اور وہ سرحدیں جن کو سینچنے میں مسلمانوں کے خون اور ہڈیاں لگیں اور عزتیں لگیں، جب یہ حالات وہاں آ کر رہے. مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کی تربیت کا ہم کیا کریں، بہت فاصلے آ گئے. تو میں نے بڑا سفر کیا ہے ویسٹرن کلچر میں، شاید ہی کوئی ایسا درجہ زندگی کا بچا ہو جس میں سے میں نہ گزرا ہوں وہاں بھی. اور میں حیران ہوں کہ آج اپنے معاشرے کو یہاں بیٹھ کر میں دیکھتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں جو ماں اور باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا اس درجے کا نہیں ہے کہ وہ اپنے دل کی بات اپنے والدین سے کر سکے، ان میں فاصلہ آ جاتا ہے. وہاں تو تھا ہی تھا، یہاں بھی یہ صورت پیش آ گئی. وہ اجتماعی قدریں، وہ اجتماعی عمل، وہ برکات جن ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اللہ پاک نے تو پسند فرمایا کہ نہ صرف حلال پاکیزہ بھی ہو، حلالن طیبہ کا حکم ہے کہ طیب بھی ہو، نہ صرف حلال ہو پاک بھی ہو. ہم طیب سے چھوڑ کر حلال پر بھی آ کر سوچنا چھوڑ دیا کہ جو کھلا رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام. تو جب یہ خیال نہیں ہوگا تو پھر اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے پھر وہ کیسے ہوں گے بھائی؟ وہ ہمارے مزاجوں سے ہی جا نکلیں گے. میں اپنے بڑوں کی عزت کیا کرتا ہوں، ان کا لحاظ کیا کرتا ہوں، ان کا حکم میرے لیے کیا ہے، ایسی صورت مجھ سے زیادہ جمع ہو کر مجھ سے آگے پیش آنا شروع ہو جائے. اور جہاں سے کوئی ابتدا استجاوز کی کرے گا اس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج جب میں اس سے کوئی سوال اولاد کے لیے کرتا ہے تو جو کچھ میں وہاں بتا رہا ہوتا ہوں آج یہاں بھی بتا رہا ہوں. جہاں سے لوگوں کو اس حق کے پہنچانے کے سبب ہونے تھے وہاں پر اس طرح کی تربیت کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. جہاں غیر مسلم معاشرے ہیں وہاں جا کر جو مسلمان بسے ہیں ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں جو انہیں عرض کرنا پڑا یہاں بھی وہ کرنا پڑا. چونکہ
نتائج عمل پر آتے ہیں، ہوا سے نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ تو بے عملی دنیا کے کسی حصے میں بھی کریں تو بے عملی کے جو نتائج ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے۔ اور دنیا میں اعلیٰ انداز جو حیات کا ہے اسے اگر کوئی غیر مسلم نظام حکومت میں داخل کرے گا تو دنیا کے نتائج سے وہ بھی مستفید ہوگا، اور اس کی مثال بھی آج دنیا میں ہے۔ جنہوں نے مساوات سکھانی تھی وہاں مساوات نہیں ہے، اور مساوات کے قوانین میں جہاں جس درجے کا غیر مسلم نے حصہ اسلام سے اٹھا کر نافذ کیا ہم سے بہتر زندگی کے پہلو اس میں وہ گزارا۔ چونکہ نتائج مرتب ہوتے ہیں عمل پر، اب کس صورت کا عمل اختیار کیا گیا ہے اس طرح کے نتائج ہوں گے۔ اب جب ہم اس دوڑ میں لگ جائیں گے اس دنیا کو میں نے کمانا ہے، ہم سے پہلے یہ دنیا کس کی ہو گئی بھائی؟ فرعون کی ہو گئی، جو خدا کہتا تھا نہریں میرے محل کے نیچے سے بہتی ہیں، جیسی طاقت میرے پاس ایسی ہے کسی کے نہیں۔ شداد کی ہو گئی جس نے چاہا کہ ایسی جنت ہو جو اللہ کے مقابل ہو۔ قارون کی ہو گئی، کس کی ہو گئی یہ دنیا ہم سے پہلے؟ ہمارے سامنے اسی خطے میں اسی حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے جس کے منہ سے لفظ نکلا یہ میری کرسی مضبوط ہے، اس کی کرسی کو 4 دن نہیں لگے کہ وہ پرخچے نہ اڑ گئے۔ ہم شاید ہیں، ہم نے بھی سنے ہیں، میری عمر میں بھی سنے ہیں، ہم سے پہلے بزرگ بھی بتاتے۔ تو یہ دنیا کس کی ہو گئی جس دوڑ میں ہم سارے من حیث القوم ایک مسلمان کے طور پر ہم پورے جت گئے۔ تو جو نتائج اس راہ کے ہیں، جو منزل کا رستہ جس منزل کو جا رہا ہے، مسافر با منزل وہی ہوگا نا جی۔ تو دنیا میں جائے گا تو ایک لحظے حیران پریشان کھڑا ہوگا، اسٹن ہو کر کھڑا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو بھاگ بھاگ کر اس کے پیچھے، تو یہ تو آج کہاں گئی دنیا۔ تو یہ دنیا کی تقسیم اس لیے نہیں ہے کہ اس کے مقابل ایک دوسرے کے ہم دوڑنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ کریم رنگ و نسل کو بھی بیان فرماتا ہے کہ تمہاری پہچان کے لیے ہے، اور دنیا کی حیثیتوں کو بھی بیان فرماتا ہے کہ تمہارا مال بام مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے یہ حیثیتیں، اور جس حیثیت میں ہو اس میں تم رہ کیسے رہے ہو، تمہارا کس طرف قبلہ ہے، مقصد تو یہ ہے بات۔ تو اس دنیا میں جس حیثیت سے بھی رہیں، جو تجربے میں یا دیکھنے میں یا مخلوق سے واسطے میں چیزیں سامنے آتی ہیں ان میں بھی دیکھیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حتمی طور پر جو کچھ دنیا کا چاہتا ہوں وہ پورا ہو چکا ہے۔ ہی دنیا کا نظام ہی ایسا۔ حیران اس بات پر ہیں کہ جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا جمع ہو چکا ہے اور کتنی نسلیں کھا سکتی ہیں اسی حیثیت سے رہ کر، وہ بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کو لگے ہیں۔ انہیں بھی نہیں یہ احساس ہوتا کہ میں تو اتنا لوٹ چکا ہوں کہ جس حیثیت میں رہتا ہوں میری زندگی کیا، میری بچوں کی، ان کے بچوں کی، ان کے بچوں کی بھی اس حیثیت پر بسر ہو جائے تو اس مال میں فرق نہیں ہے۔ وہاں پر بھی یہ لالچ ختم نہیں ہو رہا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کی روشنی میں یہ ملتا ہے کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو دنیا میں نہیں، دین میں کرو، نیکی اور ورع تقوی میں کرو۔ اگر دیکھتے ہو کہ دنیا میں بلندی کسی کی ہے تو اس بلندی کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو۔ جو مجھ سے نیچی حیثیت کے لوگ ہیں وہ کس حال میں رہ رہے ہیں۔ اپنی صحت اور بیماری کو دیکھتے ہو تو صحت مند کو دیکھنے کے بجائے اپنے دوسری طرف دیکھو، تم سے زیادہ کتنے بیماری میں لوگ ہوں گے اور ان کے کیا حالات۔ ہاں اگر تقابلی جائزہ بہتری کی طرف دیکھنا تو پھر بھلائی میں دیکھو، ورع اور تقوی میں دیکھو، نیکی میں دیکھو، صالح اعمال میں دیکھو کہ کوئی بہتر اور صالح عمل کر رہا ہے تو اللہ سے صالح عمل کی توفیق مانگو اور اپنے حصے میں کوشش کرو کہ اس سے اور بہتر زندگی بسر کرنے کی تمہاری بھی جستجو ہو۔ لیکن جب اس اصول کو چھوڑا جائے گا تو یہ دنیا ایسا غرقار ہے جو نہ حیات دے گی اور نہ چھوڑے گی، تو فائدہ پھر کیا؟ تب سمجھ آتی ہے کہ بندے مومن کو اللہ کریم مخاطب فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حکم کو اختیار فرمایا، اپنے سامنے
صحابہ کی تربیت فرمائی، ایک نظام حیات دیا، اور وہ ایسی مثال ہے جو حقیقت میں اسی دنیا میں قائم ہوئی، اور ایسی قائم ہوئی کہ اس جیسا اور کوئی نظام کامیاب اس دنیا کی تاریخ میں نہیں رہا۔ ایک دفعہ میں المرشد کی اداریہ لکھ رہا تھا، تو اب مجھے یاد نہیں پورا موضوع، چونکہ تحقیقی حصے ہوتے ہیں تو اس میں تاریخ کے اور اعداد و شمار اور بے شمار پہلو پر تحقیق کرنی پڑتی ہے، تو میں قوانین پر تحقیق کر رہا تھا۔ دنیا کی معلوم تاریخ میں جو قوانین بنائے گئے اور نظام بنائے گئے باقاعدہ تحریراً، ایک تو ہوتا ہے نا کسی کے پاس بادشاہی ہے اور جو بادشاہ سلامت کا حکم آ گیا اس کو نافذ کر دو، صحیح ہے یا غلط، اس کا پیمانہ تم نہیں کر سکتے، اس کا پیمانہ وہی بادشاہ کر رہا ہے یا فرد واحد کر رہا ہے، ایک تو ایک نظام یہ ہے نا، ایک قوانین کی بات ہو رہی تھی۔ تو معلوم تاریخ میں جو قوانین دنیا میں بھی ملتے ہیں وہ رومن امپائر تک بات جاتی ہے کہ وہاں تک کی تحریر ملتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان نے اس وقت بڑا بہتر تحریر کی تھے اور بڑے قانون بنائے تھے جس میں لوگوں کے بڑے فائدے تھے، اور اسے تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ زندہ انسانوں کو جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو موت تک لڑانے کو بیٹھ کر باہر تالیاں بجاتے تھے۔ وہ تو یہ کون سا نظام تھا جو مخلوق کو بہتری دے رہا؟ 14 صدیوں سے پہلے کوئی معلوم تاریخ میں اصول ایسا نہیں ملتا کہ جن اصول و ضوابط پر کوئی نظام حیات مساوات اس مخلوق کو دے سکے۔ آج بھی آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، آپ یورپ کے کچھ حصوں میں چلے جائیں جہاں انسانی اقدار یا ویلفیئر کے حوالے سے قوانین ہیں، انہیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ وہ قوانین جو مخلوق کو سکھ کا سبب بنا رہے ہیں، ان قوانین کے اصول و ضوابط 14 صدیوں پہلے اگر آپ کو یا وہاں مل جائیں یا کہیں تحریر میں مل جائیں تو پھر بندہ کہے کہ ہاں یہ اسلام سے باہر کسی نے لیا۔ ہم نے یہ حق پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اسے سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اس کو اختیار کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جب یہ حق چھوڑ دیا جائے تو شکلوں سے نہیں، انسان کی عظمت کردار سے ہوتی ہے، اور جب کردار جانوروں جیسا ہو جائے، حلیہ جو مرضی بنا لیں، وہاں سے حاصل وہی خسائل ہوں گے جو جانور کے، سے سکھ نہیں حاصل۔ تو جب یہاں بات آئی کہ یہ درجے جو اللہ جل شانہ نے بنائے ہیں یہ تمہارے بام رہنے کے لیے ہیں، ان درجوں کے لالچ میں پڑھ کر اپنی آخرت کو ضائع نہ کرو، اپنے آپ کو اس حیثیت میں جو اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے جستجو فرمایا۔ اب یہاں ایک اور بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شاید اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، دنیا کی ضروریات کا استعمال کرنا شاید یہ دین سے تجاوز ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا کھانے کے لیے، اچھا پہننے کے لیے، اچھا اوڑھنے کے لیے، اچھا برتنے کے لیے جو ہے تیرے پاس وہ حلال ہے، کمایا ہے یا چھینا ہے، محنت کی ہے یا لوٹا ہے، اسلام بات یہ کرتا ہے۔ اور محنت کی جائے، حق حلال کمایا جائے، اس کا تصرف اسلام منع نہیں فرماتا۔ دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، دنیا کے حصے جو ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو ضروریات کی تکمیل کے ذرائع ہیں، کس نے پیدا فرمائے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ تو میں اگلے دن بھی عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کا ہو کر نہیں رہنا، رہنا اللہ کا ہو کر ہے، اور وہ انداز کون سا ہوگا میری پسند کی یا میرے موقع کے فیصلے کی بات نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر اسی میں پھنس کر رہ گئے تو یہ تو وہ نہیں ہے جو ساتھ چلے گا۔ فرمایا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں۔ چونکہ تسلسل میں بات کفار کی ہو رہی تھی اور حیثیتوں کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ کریم نے فرمایا دنیا کی حقیقت تو یہ ہے،
یہ بات کرتے ہیں کہ انبیاء اور رسول ہماری مرضی سے آئے اور ہماری نظر میں محترم حیثیتیں ہیں جو وہ ان میں انبیاء اور رسول مبعوث ہوں، ان حیثیتوں میں. فرمایا تم اس کی کیا بات کرتے ہو جو اللہ کے انبیاء اور رسول مبعوث ہونے ہیں، جو اللہ کے مقربین مبعوث ہونے ہیں. تو جس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اس کے حصے بھی وہ ہیں جو اس نے تجھے دیے ہیں. جن حیثیتوں کی تو بات کر رہا ہے اس دنیا کی حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ حصے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اس دنیا میں بھی تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. اے دنیا کے رہنے والوں، اے دنیا کو آخر ماننے والوں، اے دنیا کو اپنی حیثیت جاننے والوں، اگر اس کو بھی دیکھ رہے ہو تو یہ بھی تیرا کمال نہیں ہے. یہ عارضی اور فانی جہان بھی جو بسایا ہے وہ اللہ رب العالمین نے بسایا ہے، اور جو تجھے حیثیتیں دی ہیں، جو تجھے استطاعت وہاں مل جل کر رہنے کی دی ہے، یہ بھی اس خالق کل کائنات کی دی ہوئی ہے. اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. پھر اگلے حصے میں فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون. عجیب بات بیان فرمائی ہے قرآن کریم نے یہاں، جس موضوع پر ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ اس دنیا کی حیثیتوں کو، دنیا کے مقام کو اور مال و دولت کو دیکھ کر جس چیز کو ہم چھوڑ کر غرق ہوئی چلے جا رہے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے جو رحمان کے منکر ہیں، ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھا کرتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور فرمایا اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کے. یعنی اگر تمہارا ہی امتحان نہ بن جاتا، رحمان کے ماننے والے یعنی اللہ کریم کو ماننے والے بندے مومن کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان سے بچایا جا رہا ہے. وہ فرماتا ہے مالک کل کائنات کہ اگر تمہارا امتحان نہ ہو جاتا، تم نہ بدک جاتے، تم نہ اپنے پاؤں سے اکھڑ جاتے، تو میں ان کفار کو اتنا دیتا، اتنا مال و دولت دیتا کہ یہ صرف مال و دولت جمع نہیں، جن گھروں میں رہتے ہیں وہ بھی سونے چاندی کے ہوتے، ان کی سیڑھیں، ان کے در و دیوار، ان کے تکیے، رہائشیں، سونے والی جگہ یہ سونے اور چاندی کی بناتے، میں نے اتنی دنیا کی دولت دے دیتا. تمہارا امتحان نہ مقصود ہو جاتا. دنیا میں کون کتنا رہا ہے؟ دنیا ہی کی مثالوں میں جن لوگوں کے مدفن سونوں سے بھر دیے گئے، انہوں نے اس سونے سے کیا استفادہ حاصل کیا؟ وہ ہیرو اور جواہرات ان کے کس کام آئے؟ تاریخ انسانی اور کوئی دور کی بات نہیں ہے. یہ ان ایک دو صدیوں میں جو واقعات خزانوں کے ہیں، جو مقبرے کھودے گئے ہیں، ان حصوں کو دیکھ لیں کہ جو اس میں حقائق سامنے ہیں وہ کیا ہے. اور جس نے جوڑ جوڑ کر سوائے استعمال کے، بندے نے جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو استعمال کر لیا، اس کے علاوہ کس کا ہے؟ باقی تو میاں وارث دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس کے وارث نہ اس کو گرد و پیش لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح جنگلی حیات ہوتی ہے نا، اس طرح کہ جب کوئی کسی جانور کی موت آتی ہے تو اس کے خون خار گرد و پیش اس کے حصے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے کتنا حصہ میرے حصے میں آتا ہے، میرا پیٹ بھر جائے. اگر محض دنیا ہو تو یہ حالات پھر انسانی معاشروں میں نظر آتے ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں. سکی رشتہ داری ہوتی ہے، ایک پیٹ سے ہوتے ہیں، اور اسی دنیا کی تقسیم میں کیا حالات ہو جاتے. کیا یہ ہمارے سامنے نہیں؟ یہ ہم گرتے گرتے اس حیثیت پر نہیں پہنچے کہ مسجد میں ممبر پر بیٹھا ہوا بندہ آپ اور میں کیا ایک دوسرے پر اعتبار کر سکتے ہیں لین دین میں؟ اللہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے.
آپ نے دنیا کی زندگی خواب میں بسر نہیں فرمائی. زندگی کا ہر شعبہ اس میں آپ نے کام کیا ہے، اور واحد شخص میری آج تک کی حیات میں آپ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو زندگی کے اتنے شعبوں میں کام کر رہا جتنا آپ نے کام کیا. مجھ سے اگلے دن دوست ایک ملے، ابھی تک حضرت جی کا افسوس کے لیے اور فاتح کے لیے دوست احباب آ رہے ہیں، تو اگلے دن بھی آئے ہوئے تھے. تو رخصت ہونے لگے تو انہوں نے مجھے زندگی کے کچھ شعبوں پر بات کی. تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ جس شعبے کی بات کریں گے اس شعبے میں ہمیں آپ اپنے ساتھ پائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ زندگی کے کسی شعبے میں اور ہم وہاں اجنبی ہوں. حیثیت نہیں ہوگی، کم ہوگی، تھوڑا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہو جس میں کام کیا جا رہا ہو یا جس کی بات کی جا رہی ہو اس سے آشنائی نہ ہو. تو حضرت کا مزاج ساری زندگی انہوں نے محنت مزدوری کی، اللہ کی محبت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، اپنے شیخ کے حکم کے تابع انہوں نے زندگی بسر کی، اور زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس میں سے وہ نہیں گزرے. تو نہ وہ خواب کی بات کرتے تھے، نہ دین خواب کی بات کرتا. اور جیسی بھی کمزوری ہے، کم علم ہیں، گناہگار ہیں، ایسی ہستی کے قدموں میں جب زندگی بسر ہوئی تو بہت نہ صحیح تھوڑا بہت تو حالات دنیا کا جانتے ہیں، اس میں رہتے جو ہیں، اس سارے بحر میں سے ساتھ گزرے تو ہیں. تو اس لیے جب دنیا کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا معلوم نہیں ہے کہ یہ دنیا کے حصوں میں کیا، بڑا معلوم ہے. اس میں سے گزرے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ، ایک ایک حصے میں سے گزرے ہیں، اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اکثر فرمایا کرتے تھے جاؤ یہ کام کرو، کیسے کرنا یہ نہیں فرماتے، جاؤ کرو. تربیت اس طرح فرماتے تھے. تو جب ان حصوں کی بات کی جا رہی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باہم ممبر رسول پر بیٹھ کر دنیا کی بات کر رہی ہے اور اس کا علم ہی نہیں ہے. بڑا اچھی طرح علم ہے اور ہر حصے سے گزرے ہیں. اب اس حصے میں کھو جانا اور بات ہے، اور اس دنیا کو اس لیے بسر کرنا کہ یہ زندگی ہے اور یہاں سے اللہ کا قرب کمانا ہے، اللہ کی رضا کو بسر کرنی ہے، یہ بڑی اور بات ہے. یہ کھٹکا اور یہ احساس کہ یہ دارالابتلاء ہے، اس کے بہاؤ میں کہیں بہہ نہ جائیں، یہ ہمہ وقت رہتا ہے، لیکن گزرنا تو اسی سے ہے. انہی خاردار جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے اپنے لباس کو بچا کر، اپنے وجود کو بچا کر تو گزرنا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ معمولات دنیا چھوڑ دیں. معمولات دنیا کو جس طریقے سے اسلام اختیار کرنے کا کہتا ہے اس سے بام نفرتیں نہیں، بام محبتیں بڑھتی ہیں. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا امتحان امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، اللہ جل شانہ کو ماننے والے مخاطب ہیں، فرمایا جو رحمان کے ماننے والے ہیں، اگر ان کا امتحان نہ بن جاتا، اسی طرف نہ اکھڑ کر چلے جاتے، تو میں کافروں کو اتنا دیتا جتنا انہوں نے سوچا بھی نہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے، غالباً ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کے نزدیک اس پوری دنیا کی حیثیت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی. اب دنیا کی مخلوق میں بڑی بڑی وجود والی اور جسیم مخلوق بھی ہیں، ان سب میں ہوتے 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 آپ آ کر دیکھیں اپنی حیات میں کہ مچھر کی حیثیت کیا ہے. اس کا وجود دیکھیں، اس کی زندگی دیکھیں، غالباً وہ ایک 24 گھنٹے کے درمیان اس کی حیات کا سفر پورا ہو جاتا ہے. وہ پیدا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، صحت مند، بیمار، افزائش، اپنا جو اس کا کام ہے وہ پورا بھی کر کے چلا جاتا ہے. اس کی زندگی کا وقت دیکھ لیں اور اس کی وجودی حیثیت دیکھ لیں. فرمایا اس مچھر نہیں، مچھر کا پر، مچھر نظر نہیں آتا، پھر آگے اس کا پر. فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کریم کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یہیں بس نہیں فرمایا، پھر فرمایا تو کافر کو دنیا میں سے چلو بھر پانی بھی نصیب نہ ہوتا.
اس ساری دنیا کی حیثیت کو مچھر کے پر کو حاصل نہیں ہے۔ پھر ساری دنیا جس میں ہم بہے چلے جا رہے ہیں، فرما اس میں سے ایک گھونٹ پانی جو ہے وہ جو ناحق کر رہا ہے اس کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نصیب نہ ہوتا۔ اب اسی بات کو اس پہلو پر رکھ کر دیکھیں، یہاں ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، کتنی بسر کرنی ہے نہیں معلوم۔ کل یا پرسوں رات سونے لگا تو سونے کی دعا پڑھ رہا تھا تو قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ ذہن میں آ گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سارے اس کے پاس جاتے ہیں جن کا وقت ہوتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور جن کا وقت نہیں رہتا انہیں روک لیا جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ سوتا ہے تو جیسے موت واقع ہو جائے ایسا ہے، کوئی ہوش نہیں، کوئی معلوم نہیں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، کیا ہوں۔ جب واپس جاگتا ہے تو پھر حیات اس میں نمودار ہوتی ہے۔ تو سوچ رہا تھا کہ یہ سونے کی دعا پڑھنے اور قرآن کریم کی اس آیت میں جانے کس لمحے موت کے فرشتے وارد ہو جائیں کہ میاں تیار ہو جاؤ، آ گئے، وقت پورا ہو۔ تو اس کیفیت میں اس دنیا کو کل سمجھنا اور اسی دنیا کو اس پہلو پر دیکھنا کہ یہ قرب الہی کی سیڑھی ہے، بڑے فاصلے ہیں بھائی دونوں باتوں۔ تو اللہ جل شانہ توفیق عمل عطا فرمائیں، اور اس دنیا کو دیکھتے ہوئے اس دنیا میں ہی جو سبق ہیں وہ آنکھ دے، وہ درد دے، وہ ایمان کی حدت دے کہ یہ حقائق ہمیں نظر آئیں، اور ان حقائق کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا قبلہ ایسا درست کریں کہ سبحان رب الاعلیٰ محض نماز کے سجدے نہیں، ہمارے ایک ایک امر ایک ایک کام سے ہوتا، ایک ایک سوچ تک آ جائے اور ڈھل جائے حیات اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو دعا گو ہوں اللہ کریم ہمارا جمعۃ المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں قبول فرمائے، میری گزارشات کی کمی بیشی مجھے معاف فرمائے، اور استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ لیکن میری آیات رہ گئی ہیں جن آیات پر اسی تسلسل میں اگلی آیات پر بات کرنا چاہتا تھا۔ آج کا موضوع اپنے اندر تقریباً اپنی بات مکمل رکھتا ہے، لیکن اس کے تسلسل پر مزید بات ہوگی، زندگی رہی، اللہ کریم کو منظور ہوا، پھر اگلے جمعۃ المبارک پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔